बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। धरने में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, अभी इसकी बात कर लेते हैं, खबर भी आपको दे देते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहिरा करने आ रही है। जो मुजाहिरा करने आता है वो ताकत का मुजाहिरा करने आता है। वो ये मुजाहिरा करने आता है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं। जो मुजाहिरा करने आता है वो ये मुजाहिरा करने आता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हम ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दूसरे एंड पर है वो मुजाहिरा करने वाले से बात करते हैं। आपने हमेशा मुजाहिरों में देखा है, गवर्नमेंट अपनी टीम भेजती है कि आप बात कीजिए, हम आपसे बात करते हैं, आपका मसला हल करते हैं, आप ऐसे ना कीजिए, आपके ऐसे करने से ये मसाइल पैदा होंगे। तो गवर्नमेंट हमेशा बात करती है और गवर्नमेंट अपनी टीम भेजती है, गवर्नमेंट अपना डेलीगेशन भेज के बात करती है मुजाहिरा करने वालों से। ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में तरीका है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट ये करेगी, और मैं आपको 3-4 वीडियो से मुसलसल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ताकत का मुजाहिरा करें, उसके बजाय गवर्नमेंट ताकत का मुजाहिरा करेगी। आप मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ देख लीजिए। और वही हुआ है। गवर्नमेंट ने ब्रूटल, लीथल होना सब कुछ शो किया और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अव्वल मुजाहिरे से रोका। अडियाला जाना था, इजहार यकजहती करना था, अडियाला पे बैठना था, धरना देना था, गवर्नमेंट ने रोक दिया। तो गवर्नमेंट की पहली कामयाबी, ये अडियाला नहीं जा सके, इनकी पहली नाकामी। फिर इस मकाम पर धरना देकर बैठेंगे और अपना मुतालबा मनवाएंगे, तो कामयाबी कहाँ होती कि गवर्नमेंट आती, आकर इनसे बात करती और कहती कि आओ बैठो हमारे साथ, हम आ गए हैं, बताओ क्या करना है, और तुम्हारे ये मुतालबात मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते। ये होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुहेल आफरीदी की टीम की कामयाबी होती। लेकिन हुआ क्या, बैरिस्टर गौहर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ जेल से बाहर चेयरमैन, उन्होंने मेरी राय में हमेशा बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी, मुंह पे नहीं बोलते लेकिन वैसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब हमें खबर देने के लिए रब्ता करते हैं तब भी बात करते हैं कि बड़ा मायूस किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने। तो बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ से निकले, रब्ता हुआ था तभी निकले, और ख़बर ये आ रही कि बैरिस्टर गौहर साहब वापस आए हैं। तो वज़ीर दाखिला का गालिबन पैगाम लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात करवा देते हैं। मुबशरा बीबी मुलाकात करना चाहती हैं, अदालत भी गई थी, वही मुलाकात करती थी, उनकी मुलाकात रोकी गई थी। तो उन्होंने कहा बुशरा बीबी की बेटी की मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की जो बेटी हैं वो सियासी बात करती हैं, बाहर आती हैं, सियासी बात करती हैं, और गवर्नमेंट तो ये कहती है कि वो बात करती हैं, बताती हैं अपनी खाला को, मरियम रियाज भट्टू साहिबा को। मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो हैं वो उसके बाद ट्विटर पे आ जाती हैं और ट्वीट करती हैं। अच्छा, उनके ट्वीट में सियासी बात कभी कभार ही होती है इस तरह से, और बुशरा बीबी से रिलेटेड सियासी बात आमतौर पर होती नहीं है। तो ये भी गवर्नमेंट ने अपनी शर्त रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी शर्त रखें, ये भी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले धरना देकर बैठे, तो गवर्नमेंट धरने तक मज़ीद लोग आ सकें, इन तक कुमक पहुंच सके, इनकी तादाद बढ़ सके, इनको ज्वाइन करें लोग, उसको भी नाकाम बना रही है। लोग बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये इनकी खुशकिस्मती है और ये लोगों का रिजॉल्व है, लोगों की विल है, उनकी स्ट्रेंथ है कि वो आ रहे हैं फिर भी, और यहाँ आके इन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, इमरान खान की बहनों को ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इनकी कामयाबी है। मगर होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट की एक टीम आती, यहाँ की इनसे बात करती और कहती बात सुने, लोग परेशान हैं। लेकिन ये भी नहीं हुआ। हालांकि लोग परेशान हैं, मैं भी उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कासिद बनकर वापस आए हैं और आकर उन्होंने पैगाम दिया है कि क्या करना है। एक दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ, जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये महर अब्दुल सत्तार साहब, बड़ा नाम है, गिरफ्तार हो गए। शफकत अवान साहब गिरफ्तार हो गए, कुछ दीगर लोग गिरफ्तार हो गए, ये प्रिजन वैन में मौजूद हैं, इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार भी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त शदीद गर्मी में, बहुत शदीद गर्मी है, और जब आप इस तरह की जगह पर होते हैं और इर्द गिर्द ये जो लाखों लोग मुतासर हुए हैं, श्रीनगर हाईवे इस वक्त पूरी की पूरी अगर चौक है तो लाखों लोग मुतासर, उससे मुतसिल रोड जो है वो चौक हैं, तो लाखों लोग मुतासर हुए हैं। जो जीटी रोड है और बाकी सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं। तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो इन गाड़ियों की हीट के साथ, और इस मौसम की अपनी हीट बहुत शदीद, तो बहुत टेम्परेचर बढ़ गया। लोग उस टेम्परेचर में, उस मुश्किल सूरत हाल में
گھنٹوں سے موجود ہیں، تو یہ تو اپنی طاقت پہ منوائیں نا بات. سہیل آفریدی صاحب قیادت یہاں پر اپنی طاقت پہ، بیرسٹر گوہر خاص طور پہ اپنی طاقت پہ بات منوائیں. لیکن یہ لوگوں کے مزید ان کو جوائن کرنے کے باوجود بھی اس وقت مصیبت یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہے. علیمہ خان صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا، لمبا چوڑا ٹویٹ، کہ ایک عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، دو سہیل آفریدی کا رستہ روک کے زیادتی کی گئی ہے، الیکٹڈ سی ایم ہے، اس کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے. تو وہ سہیل آفریدی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں. سہیل آفریدی صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اطمینان سے ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہاں بیٹھ کر گفتگو کی ہے اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھرنا ختم ہو جائے، بند ہو جائے سب کچھ، تو آپ عمران خان کو اٹھائیں اور لے جائیں اسپتال. آپ اس کو اسپتال شفٹ کر دیں گے، ہم یہ دھرنا ختم کر دیں گے. دھرنا ختم کروانا آسان ہے. انہوں نے کہا ویسے بھی اس حکومت کو عادت ہے کہ یہ سب کچھ رات 12 کے بعد کرتے ہیں، وہی وقت آ رہا ہے، آپ اس وقت یہ کر دیجئے. تو علیمہ خان صاحبہ اب بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرو. منزل کیا تھی؟ منزل تھی عمران خان کی اسپتال منتقلی. اور اب بات کہاں آ گئی ہے؟ بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات. عمران خان اسپتال منتقل ہوں گے، ان کے کیس میں کچھ نہیں ہو رہا. بشرا بی بی اسپتال منتقل ہوں گی، ان کا تو بہت بڑا آپریشن ہو چکا، ان کی اسپتال منتقلی ضروری ہے. تو یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف والے اس وقت تک جھنجھنا بجا رہے ہیں اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے ہیں. بیکاز آج جو وہ کر رہے ہیں نا، اٹ از ٹو لیٹ ٹو لٹل. یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. کئی منگل گزار دیے، کئی جمعرات گزار دیں اور اس کے بعد آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں یقین دہانی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہمارا رویہ ذرا بدلا ہوا ہوگا. تو ذرا بدلا ہوا رویہ ہم نے دیکھ لیا اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ کام کر لیا. اب اس وقت اسلام آباد میں جو صحافی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ حکومت کے چاٹوکار بن کے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے اور اس کا دھرنا ہے اور اس کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اسلام آباد کے لاکھوں شہری متاثر ہو رہے ہیں. آپ نہ روکتے سہیل آفریدی کو، آپ اڈیالہ جانے دیتے، اڈیالہ کے باہر بیٹھتے، وہ دھرنا پہلے بھی دیا انہوں نے، دے لیتے. لیکن نہیں، ان لوگوں نے یہ کیا کہ یہاں ان لوگوں کو روکا اور روکنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ اڈیالہ نہیں جانے دینا. اس کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ مطالبات اپنے رکھے. اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سڑکوں پر بھی ذلیل کروا دیا. اور ایک کام اور جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کو اندر سے کچھ لوگوں کے تانے ملتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں سہیل آفریدی کیا کر رہا ہے، اچھی بات ہے سڑک پر آ گیا ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب آپ سے یہ جو 2 ٹرک ہیں سامنے، یہ کراس نہیں ہوئے. آپ ان کے اوپر چڑھ گئے، آپ کے کارکنوں نے ان کے اوپر پش اپ لگا لیے، آپ نے یہاں پر ایک رنگ جما دیا، محفل جما دی، زبردست ہو گیا. آپ میں سے کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کے گاڑی میں بھی بیٹھ کے آ جاتے ہیں، اے سی بھی چل جاتا ہے، آپ لوگوں کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. آپ لوگوں کی گاڑی میں جو مہنگی برانڈڈ پانی کی بوتلیں ہیں وہ قریب ترین لوگوں کے لیے موجود ہوں گی. لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ تانے مل رہے ہیں کہ یہ تو 2 ٹرک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، ان کو ہٹاتے اور آگے نکلنا چاہیے تھا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ سہیل آفریدی صاحب سے یہ سوال ہو رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب یہ کرتے، ایک پرچہ اور تیار تھا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، ابھی بھی ہوگا اور ہوگا، یہ گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. طاقت کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا ہے، حالانکہ کرنا ان کو چاہیے تھا. تو ایک یہ چل رہا ہے اور اندر سے بھی تانے مل رہے ہیں. تو ایک ایسی سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف آج ہے کہ جو کسی بھی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی نہیں ہے. گورنمنٹ جوتے مار رہی ہے، اندر سے تانے مار رہے ہیں. اس کے بعد جو ان کا مقصد تھا اس مقصد میں یہ لوگ خود لیٹ ہوئے ہیں. تو لیٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ایک ایسی سچویشن میں آ چکے ہیں کہ اب ان کی ہوئی ایفرٹ کوئی خاص رنگ بھی نہیں جما پا رہی اور ان کو اب اندر سے باہر سے تانے مل رہے. اور ان کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں آپ کو ہم سے کیا چاہیے، ہم کیا کریں آپ کے لیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں. ان حالات میں ایک اور چیز ہو رہی ہے، مجھے اس کو دیکھ کے بڑی ہنسی آتی ہے. ایک
سہیل آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نون لیگ کے لوگ اور کچھ صحافی وہ کہہ رہے ہیں جو سہیل آفریدی نے پولیس والے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا نا پاکستان توڑنا چاہتے ہو، پاکستان توڑنا چاہتے ہو، یہ جو کیا تھا یہ کر کے سہیل آفریدی نے ریاست کو بدماشی دکھائی ہے، ریاست کو یہ انگلی توڑ دینی چاہیے، ریاست کو یہ آواز دبا دینی چاہیے، ریاست کو ان لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا چاہیے کہ تم ریٹ آف اسٹیٹ کو کیسے چیلنج کر رہے ہو۔ یہ اس وقت بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا پر بنایا جا رہا ہے بیانیہ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کے خلاف۔ حالانکہ ایک سی ایم سے کس طرح سے مرکز کی حکومت، ایک صوبے کی حکومت یہ سلوک کر سکتی ہے، یہ ہے بیانیہ۔ ایک سی ایم کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ بیانیہ سہیل آفریدی نے بنانا شروع کر دیا، لیکن اندر سے یہ بیانیہ کیوں نہیں بن پایا زور و شور کے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے اس پوری چیز کو لیٹ کیا ہے، آپ کا کارکن آپ سے ناراض ہو گئے۔ آپ کا کارکن تو ڈی جی ایس پی آر تعریف کرتے ہیں کہ وہ ایسا تیزی کے ساتھ نکلتا ہے کہ اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ بکواس ہی ہے، بکواس کر رہے ہیں کہ جی یہ جو انگلی اٹھائی ہے ریاست کے خلاف اور ریاست کو انگلی دکھائی ہے، ریاست کو انگلی دکھانا پتہ ہے کیا تھا؟ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نیب پہنچی تھی، نیب پہ حملہ کر دیا تھا پتھروں کے ساتھ، جو میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا، اور وہاں میاں نواز شریف کو اٹھا کے یہاں سے پکڑ کے گاڑی میں ڈال کے اور ان کے ساتھیوں کے ماتھے پھوڑ کے شیشے توڑ کے نہیں کیا گیا تھا سب کچھ، میاں صاحب خود پہنچے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے یہ کام بار بار کی ہیں۔ مشرف کے طیارہ سازش کیس میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے، ان کی حکومت نے جو کیا تھا اور جو سندھ پولیس سے کروایا جا رہا تھا، کیا وہ سب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ تو مسلم لیگ نون کر گئی، اور کرنے کے بعد اس کو نبھا گئی اور کچھ وقت کے لیے بھگتا، لیکن مسلم لیگ نون نے اس کے بعد یہ کام کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف ان سے بڑی طاقت ہے، سوشل میڈیا کی تو سب سے بڑی طاقت ہے، پھر بھی سہیل آفریدی کا کارکن سہیل آفریدی سے ناراض ہے۔ یہ سہیل آفریدی کو ان کی ٹیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور چیز ریاست ایک سلوک اور کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا 2 سے 3 چینلز پر، میں نے ہیڈ لائن ایک چینل پہ بیٹھ کے دیکھی، پھر آ کر اپنے سسٹم پہ کمپیوٹر پہ دیکھا آن لائن جا کر، تو 2 سے 3 چینلز پر ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی حکومت کو، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے گئے 5000 سم تھنگ ارب، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بھانڈا پھوٹ گیا، یہ ہیڈ لائنز چلی۔ اور پھر اس کے بعد محرومی کارڈ اب نہیں چلے گا، یہ ہیڈ لائنز چلائی گئیں۔ مرکز کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ان کا حق دے دیا ہے، یہ بتایا گیا، حالانکہ کنڈی صاحب باقی لوگ بیٹھ کر اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی مرکز کی حکومت میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، اور دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ وہ ایک اسٹک ڈالی، ایک روٹی نکال لی، پیچھے بیوروکریسی کھڑی ہوئی تالیاں بجا رہی ہے، اتنے فارغ لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ باکو میں یہاں چلی گئیں، باکو میں وہاں چلی گئیں، باکو میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے، سب نے ایک تصویر بنا دی۔ یہ اس وقت چل رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ باکو میں کیوں ہیں؟ اگر پاکستان کو دعوت آئی ہے تو مرکز کو دعوت آئی ہے، یا اگر کسی صوبے کو نامزد کرنا تھا تو مرکز نے پنجاب کو کیوں نامزد کیا ہے، چچا نے بھتیجی کو کیوں نامزد کیا؟ ان سوالوں کے جواب کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں تو شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت سے جواب مانگ سکتا ہے، انفارمیشن کمیشن جواب دے گا، لیکن وہ جواب بھی اب نہیں ملتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔